بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ النمل کی آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ اس کی تفسیر ہے تقابل کے لیے ملاحظہ سورہ الاعراف آیت نمبر 73 to 79، سورہ ہود آیت نمبر 61 to 68، سورہ الشعراء آیت نمبر 141 to 159، سورۃ القمر آیت نمبر 23 to 32، سورہ الشمس آیت نمبر 11 to 15۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جو ہی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا، ان کی قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک گروہ ایمان لانے والوں کا، دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا، اور اس تفرقے کے ساتھ ہی ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون قال الذین استکبروا ان بالذی آمنتم بہ کافرون۔ یعنی اس کی قوم میں سے جو سردار اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کہا، کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس کو لے کر وہ بھیجے گئے ہیں۔ ان متکبرین نے کہا، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کے ہم کافر ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 75 to 76۔ یاد رہے کہ ٹھیک یہی صورتحال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ مکہ میں بھی پیدا ہوئی تھی کہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ اس لیے یہ قصہ آپ سے آپ ان حالات پر چسپاں ہو رہا تھا جن میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ آیت نمبر 46، صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو۔ دوسرے مقام پر قوم صالحہ کے سرداروں کا یہ قول نقل ہو چکا ہے کہ بما تعدنا ان کنت من المرسلین، یعنی اے صالح لے آ وہ عذاب ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 77۔ آیت نمبر 47، انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگون کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ان کے اس قول کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ تحریک ہمارے لیے سخت منحوس ثابت ہوئی ہے۔ جب سے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے دین آبائی کے خلاف یہ بغاوت شروع کی ہے، ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ قول اکثر ان مشرک قوموں کے اقوال سے مشابہ ہے
جو اپنے انبیاء کو منحوس قرار دیتی تھی۔ چنانچہ سورہ یاسین میں ایک قوم کا ذکر آتا ہے کہ اس نے اپنے انبیاء سے کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، یعنی ہم نے تم کو منحوس پایا ہے۔ آیت نمبر 18۔ یہی بات فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتی تھی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یعنی جب ان پر کوئی اچھا وقت آتا تو کہتے کہ ہمارے لیے یہی ہے، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 130۔ قریب قریب ایسی ہی باتیں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی کہی جاتی تھی۔ دوسرا مطلب اس قول کا یہ ہے کہ تمہارے آتے ہی ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پہلے ہم ایک قوم تھے جو ایک دین پر مجتمع تھی، تم ایسے سبز قدم آئے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور بیٹا باپ سے کٹ گیا۔ اس طرح قوم کے اندر ایک نئی قوم اٹھ کھڑی ہونے کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا۔ یہی وہ الزام تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین آپ کے خلاف بار بار پیش کرتے تھے۔ آپ کی دعوت کا آغاز ہوتے ہی سرداران قریش کا جو وفد ابو طالب کے پاس گیا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو جس نے تمہارے دین اور تمہارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ساری قوم کو بے وقوف قرار دیا۔ ابن ہشام جلد اول صفحہ نمبر 285۔ حج کے موقع پر جب کفار مکہ کو اندیشہ ہوا کہ باہر کے زائرین آ کر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائیں، تو انہوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد یہی طے کیا کہ قبائل عرب سے کہا جائے یہ شخص جادوگر ہے، اس کے جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے اور آدمی اپنے سارے خاندان سے کٹ جاتا ہے۔ ابن حشام صفحہ نمبر 289۔ یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے، اصل معاملہ جسے اب تک تم نہیں سمجھے ہو یہ ہے کہ میرے آنے سے تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ جب تک میں نہ آیا تھا تم اپنی جہالت میں ایک ڈگر پر چلے جا رہے تھے۔ حق اور باطل کا کوئی کھلا امتیاز سامنے نہ تھا، کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کا کوئی معیار نہ تھا۔ بدتر سے بدتر لوگ اونچے ہو رہے تھے اور اچھے سے اچھی صلاحیتوں کے لوگ خاک میں ملے جا رہے تھے، مگر اب ایک کسوٹی آ گئی ہے جس پر تم سب جانچے اور پرکھے جاؤ گے۔ اب 20 میدان میں ایک ترازو رکھ دیا گیا ہے جو ہر ایک کو اس کے وزن کے لحاظ سے تولے گا۔ اب حق اور باطل آمنے سامنے موجود ہے، جو حق کو قبول کرے گا وہ بھاری اترے گا، خواہ آج تک اس کی کوڑی بھر بھی قیمت نہ رہی ہو، اور جو باطل پر جمے گا اس کا وزن رتی بھر بھی نہ رہے گا، چاہے وہ آج تک امیر الامراء ہی بنا رہا ہو۔ اب فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ کون کس خاندان کا ہے اور کس کے ذریعے وہ وسائل کتنے ہیں اور کون کتنا زور رکھتا ہے، بلکہ اس پر ہوگا کہ کون سیدھی طرح صداقت کو قبول کرتا ہے اور کون جھوٹ کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 48۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی 9 سرداران قبائل جن میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایک بڑا جتھا رکھتا تھا۔ آیت نمبر 49۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون مریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے سردار سے جس کو قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کا حق پہنچتا تھا۔ یہ وہی پوزیشن تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے چچا ابو طالب کو حاصل تھی۔ کفار قریش بھی اسی اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب اپنے قبیلے کی طرف سے خون کا دعویٰ لے کر اٹھیں گے۔
یہ بینہ اسی نوعیت کی سازش تھی جیسی مکہ کے قبائلی سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سوچتے رہتے تھے، اور بالآخر یہی سازش انہوں نے ہجرت کے موقع پر حضور کو قتل کرنے کے لیے کی، یعنی کہ سب قبیلوں کے لوگ مل کر آپ پر حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے کو ملزم نہ ٹھہرا سکے اور سب قبیلوں سے بیک وقت لڑنا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔